دروازے بند کر دیتے گئے نے آخری کمرے دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام نو بند کیتا گیا ہے بیڈ بھی سجایا گیا ہے کمرہ خوبصورت بنایا گیا ہے خوشبوواں درل معطر کر دیتا گیا ہے اور سینوں جمیل عورت بھی سامنے کھڑی ہے دعوت دیتی جا رہی ہے دروازے بھی بند نے ویکھن والا کوئی نہیں آندی اے یوسف ایتھے کنے ویکھنا ہے ایک پوتے ہو دیتے کپڑا پا دیتا ہے حضرت یوسف سوال کر دینے اے دیتے کپڑا کیوں پایا ہے آدھی یہ دیتے کپڑا اس واتے پایا ہے اے میرا خدا ہے اے دیتے تمہیں نو شرم آن دیئے یوسف علیہ السلام فرمان دینے اے بہت تتنو شرم پہ آن دیئے اس مالک کو شرم نہیں آن دی جڑا عرش والا رب اندھیریاں دی اندر بریک بھی نہیں آن دی اندر دیکھن والا ہے اس رب تو تینو حیاء نہیں آن دیئے سب بہت تو حیاء پہ آن دیئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق اللہ العظیم. الہی تو کریم ہے تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، ہم کو تیرے کرم پہ یقین ہے. الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں. الہی توفیق اگر مل جائے خدمت اسلام کر جاؤں. ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر ہے. جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں. درود و سلام امام کائنات، پوری کائنات دے سردار، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، جگہ دے پیر، رب دے حبیب، پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے. حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ جمعہ المبارک دے اندر تسا احباب نے سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دا بچپنا اور بھائیاں دا حسد اور سیدنا یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر سٹنا، ایتھوں تک بات کو سماعت فرمایا ہے. آج اس تو اگے بات کو لے کے چلنا چاہنا کہ جدو سیدنا یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر سٹ دیتا گیا، آپ دی قمیض نو اتار دیا گیا، کنویں دے اندر سٹن لگیا اور سٹ کے سارا دن اتھے گزار کے وہ بھائی آپس اندر ایک گلہ کردے جا رہے نے. ایک کہندہ ہے
کہ میں یوسف علیہ السلام نو پتھر ماریا تے سر اندر لگیا، دوسرا کہتا ہے میں تکا ماریا حضرت یوسف علیہ السلام تھلے گر گئے، ایک کہتا میں سوٹیاں ماریاں، کوئی کچھ گل کردا ہے کوئی کچھ گل کردا ہے، اور بعد کے اندر بھی خیال آتا ہے کہ یار اسی کوئی اندر سٹ دیتا ہے یوسف علیہ السلام نو، اور قمیض بھی لے کے جا رہے ہیں، ساڑھے کل کوئی او دی نشانی بھی تو ہونی چاہیے کہ واقعی یوسف علیہ السلام نو کسی بگیاڑ نے کھاتا ہے، اگر کوئی نشانی ہوئے گی تو دکھاواں کے جا کے، انہوں نے اتھوں تفسیر اندر آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہرن نو ذبح کیتا، بعض کہتے ہیں انہوں نے اپنے بکریاں دے وچوں ایک بکری نو ذبح کیتا، ذبح کر کے او دا خون جڑا سی او کرتے نو لگا دیتا، نشانی اس واسطے کہ جا کے باپ نو دکھا دیا گے کہ جی یوسف علیہ السلام نو بگیاڑ کھا گیا کہ کرتا نشانی انہوں خون لگیا ہے، اور کرتا لے کے کنان اندر واپس آ رہے نے، خالق کائنات نے ادھا نقشہ اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، اپنا ایمان تازہ کرو۔ مالک کائنات فرماتے نے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام دا ٹائم ہو گیا ہے، یہ سارے برا چل دے آ رہے نے، گلہ مار دے آ رہے نے آپس دے اندر کہ باپ نو جا کے کی دسنا ہے، باپ نو جا کے کی کہنا ہے۔ کرتا انہاں دے ہاتھ اندر ہے، جویں جویں کنان دے قریب آندے جا رہے نے، اویں اویں رون والی کفیت بناندے جا رہے نے، چل دیاں جدوں کنان دے قریب آ گئے، ابا جان نے پوچھا پترو کیویں آئے دے، کیویں پریشان لگ دے۔ حضرات محترم باپ ہی ہویا کردا ہے، او بچان لیندا ہے اولاد دے چہرے نو ویکھ کے، میری اولاد اس وقت کس کیفیت دے اندر ہے، کس حالات دے اندر ہے۔ حضرات محترم جویں جویں شام ہوتی جا رہی ہے، کنان دے قریب پہنچے، گھر دے کول پہنچے، اگو سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے انتظار اندر، میرا بیٹا آن والا ہے میں ملاقاتہ کراں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نو یاد کر رہے ہیں، یہ جدو قریب آئے تے نہ رونا شروع کر دیتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ دینے، اے میرے بیٹو کی مسئلہ ہے، کیوں رو رہے جے، وجہ تے دسو نہ رون دی وجہ کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو آ کے دس دینے، اللہ نے نقشہ قرآن اندر بیان فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام دا ٹائم ہو گیا، رات دا ٹائم ہو گیا ہے، روندے آ رہے نے۔ اللہ قرآن اندر فرما رہے نے، ہر رون والا سچا نہیں ہویا کردا، ہر رون والا سچا نہیں ہویا کردا، جنہ زیادہ روئے گا انہا جھوٹا ہوئے گا، یہ اللہ دے قرآن نے ثابت کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ دینے، میرے پترو دسو وجہ کیے، انہاں دے ذہن اندر وہ گل موجود سی کہ باپ نے کہہ کے کلیا سی میرے بیٹیو یوسف علیہ السلام نو لے کے جا رہے جے، ادھا خیال بھی رکھے آجے، اے نہ ہوئے کتے بیڑیا کھا جے۔ انہاں نے راستے دے اندر پلان بنا لیا، راستے دے اندر ذہن بنا لیا کہ جا کے ابا جان نو ایویں کہہ دینا ہے جویں ابا جان دے تصورات سی،
जा के एवें दस देना जिवें अब्बा जान कह रहा सी। उन्हां नूं पता ते है सी कि रास्ते दे अंदर ये मामला बन सकदा है। अल्लाह पाक ने कुरान दा हिस्सा बना छड़िया है। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ने, ओ जरा तवज्जो करना, अल्लाह फरमाते ने क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। ऐ अब्बा जान, ये सारे इकट्ठे होके रोन लग पे। ऐ अब्बा जान, जड़ा तुसी ज़हन अंदर ख्याल कीता सी वही काम हो गया है। अब्बा जान पुछदे ने की मसला बन गया है। कह लगे अब्बा जान, असी गल्लां ते सच्चियां दसांगे लेकिन तुसीं साडे ते तबार नहीं करना, तुसीं साडी गल नूं मनना कोई नहीं। ऐ अब्बा जान, असी खेलन कूदन वास्ते जरा दूर चले गए। समान दे कोल सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं बिठा दिता गया है। अल्लाह दा कुरान कह रहा है क़ालू या अबाना, ऐ अब्बा जान इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ। ऐ सोने अब्बा जान, असी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं साजो समान दे कोल बिठा दिता। असी खेलन कूदन वास्ते चले गए, असी खेलन कूदन वास्ते चले गए। जो समान दे कोल यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे सी, इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब। एक भेड़िया आया है, उस भेड़ी ने आके सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खा लिया है। जो इन्नी गल की थी, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन ते गिर गए। ऐ मेरे बेटियो, किवें दियां गल्लां कर रहे जे? केड़ी दलील है तुहाडे कोल? केड़ी दलील है तुहाडे कोल कि मेरे बेटे नूं बघियाड़ खा गया है? कुछ सबूत ते विखाओ ना। इन्हां दे कोल कुर्ता पकड़िया आया है, हाथ के अंदर कुर्ता पकड़िया ते इस तरह विखाई जा रहे ने। अब्बा जान, ऐ कुर्ता तुहाडे सामने वे। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाज़िल होने वाला कुरान इस बात की गवाही दे रहा। मैं कुर्बान जावा, सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम आखिर नबी सी, नबी होया करदा है। बाप ते औलाद की गल नूं समझ जांदा है कि औलाद इस टाइम किथों बोलदी है, किसे नाल गल कर रही है। ये गल्लां पे करदे ने, आंदे ने अब्बा जान बघियाड़ खा गया जिवें तुसीं कहंदे सी उवें ही हो गया है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने कोई दलील तुहाडे कोल कोई दलील मौजूद है कि मेरे बेटे नूं बघियाड़ खा गया है? कह लगे अब्बा जान कमीज साडे कोल मौजूद है, ए कमीज साडे कोल दलील है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने इस तरह कमीज नूं खोलिया है, खोल के कदे सज्जों वेखदे ने कदे खब्बेों वेखदे ने। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने जो कमीज नूं वेख्या ते कहन लगे मेरे बेटियो किवें दियां गल्लां करदे जे? ए जड़ी कमीज है, कमीज उसे तरह साबत है। वो केड़ा बगाड़ एडा समझदार सी जिन्हें यूसुफ नूं खा लिया ते कमीज नूं साबत छड़ दिता है। वो केड़ा बगाड़ जेड़ा समझदार सी जिन्हें कमीज नूं छड़ दिता साबत, ना दंद लगे ने ना पंजे लगे ने ते मेरे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खा गया। वो किवें दा बगाड़ है? हजरत यकूब अलैहिस्सलाम गल्लां करी जा रहे ने। बेटे कहते ने अब्बा जान तुसी मनना ते कोई नहीं। वमा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। अब्बा जान असी सच्चे ते हैं वा, असी सच बोलते पे, झूठ नहीं बोलते पे। तुम साडी गल ते इतबार कर लो। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम कहते ने मेरे बेटो चलो मैं मन लेना, मेरे बेटे नूं बघियाड़ खा गया होएगा, लेकिन कोई दलील ते लैके आओ। वो बघियाड़ ते मेरे को लैके आओ जिस बघियाड़ ने खादा है। ये दसे नौजवान चल पै रवायात अंदर आंदा है। ये चलते चलते जंगल अंदर पहुंच गए। जो जंगल अंदर गए ना उथों जाके भेड़िए नूं पकड़ लिया। है ते ताकतवर सन, नौजवान सन, सेहतमंद सन, बड़े बड़े कड़ियल जवान सन। इन्हां ने भेड़िए नूं पकड़िया ते पकड़ के हजरत यकूब
علیہ السلام دے کول لے آئے جدو حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول بگیاڑ نو لے آندا گیا حضرت محترم پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہون والا قرآن کسی اہل دل نے بڑا پیڑا ترجمہ کیتا ہے عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ کہتے نے تسا کیوں بگیاڑا کھاتا یوسف بدر منیران تسا کیوں بگیاڑا کھاتا یوسف بدر منیران کیوں کرتا ریا سلامت ہویا نا او نیران نا پراہن خاک الودا ہویا تے نا پھٹیا وچ دندان کیڑا کرد پیارا ہو سی نبی کے آفرزندان تے تن یوسف دے زخم نہ آیا تے تن یوسف دے زخم نہ آیا نا وچ خاک رلایا لا کرتا جے لے گیا زندہ لا کرتا جے لے گیا زندہ حضرت محترم او کمیں دا بگیاڑ سی او بگیاڑ تو ساڑھے نالو نکلیا بہت پیارا کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا او کمیں دا بگیاڑ سی جنہیں ادب کرتے دا کیتا ہے تے میرے بیٹے نو کھا گیا ہے کمیں دا بگیاڑ سی اس بگیاڑ نو لے کے آؤ اے نوجوان پڑھ کے لے آئے جدو بگیاڑ دے مونو کتا خون لگا لیا کتے بکری ذبح کیتی کو جانور ذبح کر کے دلیل پوری بنا لئی جڑا جھوٹا ہوندہ ہے بار بار گل گل تے جھوٹ بولدا ہے جدو جھوٹ بولنا پوے تے ایک گل تے بندہ سچا نہیں ہو سکدا بار بار انہوں جھوٹ بولنا پیندا ہے اے خون لگایا تے لے کے آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ دے نہیں اے بگیاڑا دس تو میرے بیٹے یوسف نو کھا لیا ہے اے میرے پتر پیان دینے تو میرے بیٹے نو کھا لیا ہے او بگیاڑ کہن لگیا زبان نے حال نن بولے اللہ نے قوت گواہی عطا کر دیتی آندہ یعقوب جی کمیں دیا گلنا کر دے جے میں توڑے بیٹے یوسف نو کتے کھانا ہے میں تینوں ویکھے ہی کوئی نہیں میں تینوں ویکھے ہی کوئی نہیں اے میرے تے الزام پہ لگان دینے اے میرے تے ہمیں گلنا پہ لان دینے حضرت محترم میں قربان جاما کہے بگیاڑ میں نہ کھادا یوسف تے میں نو قسم الہی اے طوفان میرے سر بدیا تے بھاری تومت لائی میرا جھگڑا نال انا دے ہو سی تے حشر دے آڑے میں ہویا بدنام جگ وچ میں ہویا بدنام جگ وچ او کیا بگیاڑے بگیاڑ کہندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا نہیں انہاں نو پوچھا گجڑیاں کون تینا میرے دلا دیتیاں نے حضرات محترم کمیز لے کے ابا جان کو لائے نے حضرات میں قربان جاما وہ جمیں جمیں گلنا ہو رہی ہیں اللہ قرآن دا حصہ بڑھائی جا رہے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اللہ فرماتے نے جڑا خون لا کے لے کے آئے نا حضرت یعقوب علیہ السلام آمدے نے اے میرے بیٹو اے خون جھوٹا خون ہے سچا خون کوئی نہیں میرے بیٹے نو بگیاڑ نے کوئی نہیں کھاتا کرتا سلامت ہے نہ دند لگے نے نہ پنجے لگے نے میرا یوسف سے سلامت ہے جھوٹ پہ بول دیو وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ
قمیصہ بدم کذب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گلاں کردے کردے اگے کی کہندے نے؟ آندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے نے چل میں نہ تے صبر کر لینا، میں صبر کرنا، میں اپنی رپٹ تھاڑے نہیں بلکہ اللہ دے ہاتھ دج کروانا۔ او مالک کائنات انصاف کرنے والا ہے، او رب کائنات انصاف کرنے والا ہے، اس خالق کائنات نے جڑا کم ہویا ہے واضح کر دینا ہے۔ تسی جھوٹ پہ بول دے ہو، یہ سچ نہیں بول دے پہ۔ میرے بیٹے نو بگیاڑ دے کھادا نہیں کھادا، ابا جانے کی جا رہے نے تسی جھوٹا خون لا کے لے آئے ہو، میں اس بات تے صبر کرنا۔ حضرات محترم میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام دے بارے گلاں کری جا رہے نے، اے بیٹے بار بار کہی جا رہے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آندے نے واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں اللہ کو مدد چاہنا ہے، میں اللہ کو مدد مانگنا، اے جویں دیاں گلاں تسی کر رہے ہو میں کل اللہ نال ملانا، تسی جھوٹ پہ بول دیو۔ میرے بیٹے نے یوسف علیہ السلام نو بگیاڑ نے کوئی نہیں کھاتا۔ حضرات محترم سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر جدو کنویں اندر سڑ دیتا گیا ہے، انہاں جھوٹا خون لیا کے جا کے بخا دیتا کہ تواڈے بیٹے نو بگیاڑ کھا گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں 9 کو دے میل دے فاصلے تے 9 کو پینڈے تے میرا پیارا یوسف کنویں دے اندر سڑ دیتا گیا ہے۔ دن دن تے دن راتاں سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر رہے۔ حضرت جبریل امین آیا کہ کہنے لگے اے یوسف پیغمبر جی تانوں کنویں دے اندر سٹ دیتا گیا کہ سٹن والا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مینوں سٹن والے میرے سکے بھرا ہی نے جنہاں نے کنویں اندر سٹ دیتا ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اے یوسف پیغمبر جی دعا میں دس دینا، اے دعا کرنا تہاڈا کام ہے، اس کنویں چوں باہر کڈ دینا سرس والے رب دا کام ہے۔ میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام دعاواں کرتے رہے۔ جدو 3 دن تے 3 راتاں گزر گئے، تیسرا دن ہویا نا ایک قافلہ چلدا چلاندا آ رہا ہے کہ نا شام دی طرفوں تے مصر ول جا رہا ہے۔ اللہ نے ادا نقشہ قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ قافلہ جدو آیا نا کنویں دے قریب جناب چڑیاں تے کبے اڑدے نظر آ رہے نے، انہاں نوں پانی دی ضرورت پے گئی۔ انہاں دے ذہن اندر خیال آیا کہ یار پانی پین واسطے چاہیے کتھوں لیانا چاہیے، نظر دوڑائی کے فلاں جگہ تے لگدا ہے پانی موجود ہوئے گا، درندے اڑدے نہ پرندے نہ اڑدے نظر آ رہے نے، ایتھے پانی موجود ہوئے گا۔ میں قربان جاواں انہاں نے جناب سلارے قافلہ نے ایک بندہ بھیجیا کہ جا یار اس کنویں تو پانی لے کے آ، اس کنویں دے اندروں پانی لے کے آ تے پانی اسی پی لئیے۔ وہ آیا جناب ڈول دے ہاتھ اندر ہے، وہ چلدا چلاندا کنویں دے قریب آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے نقشہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ جلال فرماتے نے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا۔ جدوں نے ڈول کنویں دے اندر پایا اللہ نے یوسف پیغمبر نو وحی کر دیتی ہے میرے پیارے یوسف ان ڈول آن لگے ہے کنویں دے اندر، گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا۔ انہاں بھراواں نے سڑ دیتا ہے کنویں دے اندر، انہاں کیا پہ اکھاں تو دور کر دیاں گے، والدیاں اکھاں تو دور ہو جائے گا بیٹا، اے جناب ساڈے نال پیار کرن لگ جائے گا، ساڈے نال محبت کرن لگ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف انہاں نوں پتہ کوئی نہیں، اے تینوں ختم کرنا چاہتے نے، اے تیرا نام و نشان مٹانا چاہتے نے، اے تینوں باپ تو دور کرنا چاہتے نے۔ انہاں نے کنویں دے اندر سٹے آئے جویں انہاں نے نیواں سٹے آئے، او مینوں رب کون کہے گا جے میں کنویں چوں کڈ کے نیاں بلندیاں عطا کر کے مصر دا بادشاہ نہ بنا دیاں۔ اے میرے پیارے یوسف پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ اگر تینوں کنویں اندر بھراواں نے سڑ دیتا ہے تو عزت دین والی میں ذات عرش والی ذات، مقام دین والی ذات میں عرش والی ذات ہاں۔ میں قربان جاواں ان جناب ڈول پارے ڈول ڈالیا جناب کنویں دے اندر، جدو ڈول جا رہا ہے
حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول دے اندر بیٹھ گئے جدو ڈول اندر بیٹھے کھچی جا رہا ہے بوکا باہر نکل رہا ہے جدو ڈول باہر کھڑیا تے وچ یوسف بیٹھا نظر آیا علیہ السلام تے آواز مار کے قافلے والوں نوں کہندا ہے قال یا بشرا ھذا غلام اس وقت کے اندر غلاماں نوں فروخت کیتا جاندا سی بیچیا جاندا سی مہنگے داموں انہیں جدو ڈول کڈیا تے ڈول دے اندر حسین و جمیل بچہ جدا نام یوسف پیغمبر علیہ السلام کہن لگیا خوشخبری تانوں دین لگیا میں کڈنا تے پانی سی لیکن پانی دے اندر ایک خوبصورت بچہ آ گیا ہے انہیں جدو آواز دیتی کہن لگیا خوشخبری تانوں دین لگیا بچہ آیا بڑا خوبصورت ہے انہوں مہنگے دم فروخت کر دیتا جائے گا انہوں نے جناب جدو غلام کڈیا بچہ کڈیا وَأَسَرُّوا بِزَاعَةً اللہ میں نال قرآن بنائی جا رہا ہے جنہیں گلنا ہویاں جا رہی نے جنہیں باتاں ہو رہی ہیں اللہ نال قرآن دے نقشے بنا کے محبوب کائنات دے سینہ پاک دے نازل فرما رہے ہیں اللہ فرما دینے وَأَسَرُّوا بِزَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں چوں باہر کڈ لیا گیا روایات اندر آندا ہے انہاں نے ایک بندے دی ڈیوٹی لگائی سی کنویں دے قریب اگر کنویں چوں باہر نکلے تے سانو اطلاع دے دیں بعض روایات اندر آندا ہے یہ اوتھے قریب ہی بکریاں چراندے نے کتے یوسف کنویں چوں باہر نہ نکل جائے حضرات محترماں نوں پتہ لگیا قافلے والے آئے نے اے جلدی نال چلدے چلاندے آ گئے قافلے والیاں دے کول آ کے کہن لگے اے اللہ والےو اے جڑا غلام ہے ساڈا بھگوڑا غلام ہے کدھر لے کے جا رہے جے اے ساڈے گھر جو پجن والا غلام ہے اے فرار ہو کے آیا ہے اے گلاں نہیں مندا اے بھگوڑا غلام ہے آکھے نہیں لگدا اینوں تسی کدھر لے کے جا رہے ساڈا نوجوان ساڈا غلام ہے او قافلے والے کہن لگے اے تہاڈا غلام کیتوں اسی دے کنویں دے اندروں کڈیا ہے اے گلاں باتاں ہو رہیاں نے اے 10 نوجوان نے کڑیل نوجوان نے انہاں دھمکیاں لائیاں انہاں کیا کرنا دیو گے تے تہاڈے تے ظلم کیتا جائے گا اے غلام ساڈا ہے اسی انہوں فروخت کرنا چاہنے ہیں اور قافلے والے کہنے لگے دسو کنے درم لینا چاہتے ہو اے فروخت کر دیو سی خرید لینے ہیں حضرات محترم اور سودا ہو رہا ہے جدو ویکھیا بھرا سامنے آ گئے پھر دے پراندے یوسف پیغمبر نے ویکھیا اے دیو ہی بھرا نے سودا کرنے واسطے آ گئے پہلے کنویں اندر سٹ دیتا گیا ہے ہن سودا کرنے واسطے آ گئے نے ہن مینوں فروخت کرنے واسطے آ گئے نے حضرات محترم گلاں کری جا رہے نے کیسے اس غلام نو فروخت کرنا ہے اسی اس غلام نو بیچ دینا ہے قافلے والے پوچھ دینے یار دسو کنے پیسے لینے نے کنے درہم اندر فروخت کرنا ہے ایک گلاں ہو رہیاں نے انہاں نوں پیسیاں دی ضرورت نہیں سی تے چاہندے سی والد دیاں اکھاں تو دور ہو جائے باپ دیاں اکھاں تو دور ہو جائے حضرات محترم نہ تھوڑے داماں دے اندر زیادہ نہیں تھوڑی جی قیمت اندر اللہ ذو جلال دا قرآن کہہ رہا ہے شارو وشروه بثمن ببخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یہ سودا ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فروخت کیتا جا رہا ہے تھوڑے درمہ دے اندر اللہ فرماتے نے تھوڑے درمہ اندر انہاں فروخت کیتا بعد اندر نے 20 درم فروخت کیتا بعد اندر نے 40 درم اندر فروخت کر دیتا انہاں سارے پراواں نے 2-2 درم آپس اندر تقسیم کر لے جدو فروخت کر دیتا نا بیچ دیتا تے جدو لے کے ٹرن لگے انہاں نو وصیت کر دینے کہ انہوں قابو کر کے رکھیا جے انہوں رسیاں سنگل پا کے بن کے لے کے جائے جے کتے فرار نہ ہو جائے کتے بھج نہ جائے پگوڑا غلام ہے ساڈا جدو قافلے والے گل سنی تے انہاں نے انہوں بن لے حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو بن دیتا گیا نا تے پرا ٹر پے ویچ کے ان جا رہے نے فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو جا رہے نے
ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗੋੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں ملاقات کرنا چاہنا انہاں اجازت دے دیتی حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے ٹر پے جدوں ویکھیا کہ یوسف علیہ السلام پیچھے آ رہے نے انہاں ویکھیا کہ غصے اندر آ گئے کوئی دھکا ماردا ہے کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے تے میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام تو حضرت یوسف علیہ السلام کسے نو بوسا لیندے نے کسے نو گلے لگا لیندے نے اور آخری ملاقاتہ کر رہے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو پتہ ہے ہن مینوں فروخت کر دیتا گیا ہے قسمت دی کھیڑ ملاقاتہ پراواں نالوں ہون کہ نہ ہون فروخت ہو کے یوسف علیہ السلام جان لگے نے اے پرا ملدے پے نے کوئی تکے ماردا ہے یوسف علیہ السلام پھر بھی پیار کردے پے نے کدے جپیاں پا رہے نے گلے لگا رہے نے کدے پرا نو بوسا دے جا رہے نے حضرات نے قافلے والے ویکھ کے بڑے حیران ہوئے اے کیویں دا غلام ہے اینو ویچی جا رہے نے اینو فروخت کری جا رہے نے لیکن پھر بھی پیار انہاں نال پیا کردا ہے پھر بھی محبت انہاں نال پیا کردا ہے واہ مولانا دستار مرحوم رحمت اللہ علیہ جتھے اللہ تیرا پیارا لیٹے ہے دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما انہاں ترجمہ کیتا ہے زمدان نال تے کی آندے نے تسا گھراں وچ خوشیاں ہو سن آسان نصیب جدائیاں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہہ رہے نے تسا گھراں وچ خوشیاں ہو سن آسان نصیب جدائیاں رکے رہن نصیباں والے نال پیاریاں بھائیاں سر چمے گلے لگاوے سر چمے گلے لگاوے دیندہ نیک دعائی اے دربار یعقوب نبی دا اے دربار یعقوب نبی دا خوش رکھے رب سائیں نہ دے وے رب تو ہی جہانی نہ دے وے رب تو ہی جہانی دکھ عذاب تو سانو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعاواں دے رہے نے تسی مینوں جدا کر رہے ہو مینوں فروخت کر رہے ہو او جو مرضی کرو میں پھر بھی تواڈے نال پیار ہی کراں گا میں پھر بھی تواڈے واسطے دعاواں ہی کراں گا پاویں ہور زیادہ اس تھی ملن عذاب اسانو پاویں ہور زیادہ اس تھی ملن عذاب اسانو کہنے سننے والے عطائی باج نہیں معلوم حالا پوچھ جدائیاں والیاں کولوں پوچھ جدائیاں والیاں کولوں دکھ جدائی والا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام ٹر پہ قافلے دے نال چل دے جا رہے نے بھائی کراوا رخصت ہو گئے بھراواں دی کنڈ ویکھی جا رہے نے حضرت یوسف علیہ السلام چلدے چلاندے راستے دے اندر قبرستان آ گیا ہے راستے دے اندر قبرستان آ گیا ہے جدوں قبرستان آیا تے جناب قافلے تو الگ ہو گئے اس قبرستان اندر چلے گئے قبرستان دے کول جا کے ایک قبر تے جا کے بیٹھ گئے جدوں قبر تے جا کے بیٹھے تے قبر کی دیئے والدہ دی قبر رحیل دی قبر ہے اے والدہ دی قبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام پک دے وکام دے جدوں فرخت ہو گئے اے سلارے قافلہ تو الگ ہو گئے قافلے والیاں تو الگ ہو گئے قبر تے جا کے بیٹھ گئے تے اماں جانن گلاں پہ کر دینے اے میری اماں ویکھ لے تیرے پراواں نے پہلے خون تیرے بیٹیاں نے پہلے خون اندر سٹیا میرے پراواں نے میرے نال کتنا ظلم کیتا
تشدد کیتا ہے اے اماں ویکھ لے قبر چوں باہر آ کے ویکھ تے صحیح نہ تیرے پتر نال کنے ظلم پہ کردے نے کنیاں زیادتیاں پہ کردے نے اپنے بھراواں دیاں گلاں دسی جا رہے نے اپنی والدہ نال گلاں پہ کر رہے نے اے اماں ویکھنا نہ مینوں فروخت کر دیتا ہے اے میری اماں جان ویکھنا نہ فروخت کر دیتا ہے اے تیرا بیٹا فروخت ہو کے جا رہا ہے قافلے دے نال اے گلاں پہ کر رہے نے باتاں کر رہے نے میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام اے تے دکھوں نوں ہوندا ہے جدا باپ جدا ہو جائے اے تے دکھوں نوں ہوندا ہے جدی والدہ جدائیاں دے جائے پہلے یوسف علیہ السلام یتیمی دی حالت اندر اجے چھوٹی جی عمر بھراواں نے باپ کو جدا کر چھڑیا پہلے چھوٹی جی عمر اندر والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت یوسف علیہ السلام جدو غائب ہوئے نا قافلے تو الگ ہوئے قافلے والے لبنا شروع کر دیتا ڈھونڈنا شروع کر دیتا حضرت محترم میں قربان جاواں تے میں ترجمہ کرنا چاہنا کر دعا رو پاک اس دی لئی رو رو درد سناندا ماں دی قبر تے بیٹھے سیدنا یوسف علیہ السلام اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے کر دعا رو پاک اس دی لئی رو رو درد سناندا اج فرزند یتیم تو ساڈا اج فرزند یتیم تو ساڈا قیدی ہو کر جاندا اللہ 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 میں قربان جاواں ماما باج یتیم نہ مانے ماما باج یتیم نہ مانے تر تر تکے کھاون کتھوں آون پیاریاں ماواں جو سینے نال لگاون کپڑا پھٹے تے تروپا لائیے تے سینہ پھٹے کس سینہ ماپیاں باج محمد بخشا ماپیاں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا اینا یوسف علیہ السلام لبنا شروع کر دیتا ایک کہنے لگی گل تے سچی ہو گئی تے پھوڑا گلا میں اتے پاج کے کدے سجے کھبے چلا گیا ہے حضرت محترم علی ابن اسود ایک غلام ہے او دی ڈیوٹی لگائی حضرت یوسف علیہ السلام تے حضرت یوسف علیہ السلام دا خیال رکھنا ہے ایک غلام چلتا جا رہا ہے پیچھے اور بھی قافلے والے لبدے پیانے لبدیاں قبرستان اندر آ گئے حضرت یوسف پیغمبر قبر تے بیٹھے روئی جا رہے نے قبر تے بیٹھے والدہ نال گلاں کری جا رہے نے حضرت محترم میں قربان جاواں اس جناب غلام نے آ کے دیکھیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قبر تے بیٹھے نے انہاں زور نال تھپڑ مارنے شروع کر دیتے چپیڑا مارنیاں شروع کر دیتیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو ماری جا رہے نے اور جلدی نال پکڑیا تے لے کے چلے گئے کہنے لگے گل سچی ہو گئی اے یوسف جڑا بھگوڑا غلام ہے تو ساڈے کولوں بھج کے دور جا رہا سی حضرت محترم نہ پکڑ لیا پکڑ کے لے آئے قافلے والوں دے کول لے آئے آسمان تو اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا اے میرے پیارے جبریل جا میرے پیارے یوسف نو جا کے تسلیاں دے دے میرے یوسف پیغمبر فرماتے نے اللہ میں کیڑا ایسا گناہ کر بیٹھا کیڑی ایسی غلطی کر بیٹھا میرے تے ظلم کیتا جا رہا ہے میرے تے تشدد کیتا جا رہا ہے کتے بھرا فروخت پہ کر دینے کتے کنویں اندر سٹیا جا رہا ہے کتے تھپڑ مارے جا رہے ہیں کتے سوٹیاں ماریاں جا رہی نے کتے پتھر مارے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام گلاں پہ کر رہے ہیں اللہ پاک نے جبریل امین پہ دیتا اے میرے پیارے جبریل جا زمین تے جا کے میرے پیغمبر دیاں گلاں سن لے او کی گلاں پہ کرتا ہے جبریل امین آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آ کے پوچھ دینے اے یوسف پیغمبر جی جی میں توڑے تے ظلم کیتا جا رہے ہیں جی میں توڑے تے زیادیاں کیتیاں جا رہی نے حکم دینا توڑا کام میں آدر کرنا توڑا کام میں اسمان نو تڑام کر کے زمین تے گرا دینا سر سوالے رب دا کام میں
یوسف پیغمبر حکم تے کر آرڈر تے کر انہاں تے سمان گرا کے نیز تو نبوت کر دیتا جائے. میں قربان جاواں یوسف علیہ السلام دی حلیمی تو بردباری تو کہن لگے میں یہ بد دعا نہیں کردا. کدے پیغمبراں دی اولاداں نے بد دعا کیتی؟ میں بد دعا نہیں کردا، اے بد دعا نہیں کردا. لیکن اللہ ذوالجلال نے بات گوارا نہ گزری. رب کائنات نے اس وقت آندھی لے آندھی طوفان آ گیا. اتنا طوفان آیا نہ دی اکھاں دے اندر مٹی پہ گئی، کٹا پہ گیا، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. سجے کھبے ویکھدے کو نظر نہیں آ رہا. سلارے قافلہ جڑا کہن لگیا یار ساڈے کولوں کو غلطی ہو گئی ہے، دسو کنے غلطی کیتی جی دی وجہ تے طوفان آیا ہے. میں بڑے بڑے صبر کیتے نے، اس علاقے کے اندر بڑی باری آیا لیکن میں دا معاملہ کدے نہیں بنیا. اج طوفان آیا تے کوئی وجہ ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے. کنے غلطی کیتی ہے؟ اے جڑا غلام سی ملیح بن اسود اے کہن لگیا ہاں غلطی میرے کول ہوئی ہے، میں اس غلام نو تھپڑ مار بیٹھا. انہاں نے پھر معافیاں منگیاں، غلام کولوں معافیاں منگدے نے یوسف علیہ السلام دے کولوں. اے یوسف ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، سانو معاف کر دے، تیری وجہ تو آندھی تے طوفان آ گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں معاف کر چھڑیا طوفان بھی تھم گیا، تھم گئی. اے تو تر پئے، اے چلدے جا رہے نے مصر اندر، چلدے جا رہے نے مصر اندر نہ پہنچنا ہے. اے قافلہ چلدا جا رہا ہے. نال سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدوں پہنچے مصر اندر، مصر دے قریب درے نیل دے قریب پہنچے نا. راستے دے اندر سفر کردیاں مٹی کٹا بھی پیا ہوئے گا. راستے اندر سفر کردیاں چہرے دے حالات بھی بدلے ہون گے. انہاں درے نیل دے کول جا کے غسل کیتا، سارے نہاتے دھوتے کپڑے بدلے. حضرت یوسف علیہ السلام کو غسل دوایا، نہلایا تے کپڑے بدلے. حضرت یوسف علیہ السلام تے حسن تو میں قربان جاواں. انہیں خوبصورت حسن و جمال والے سیدنا یوسف علیہ السلام سونے تے پہلے ہی سی جدوں غسل کر لیا حسن اندر اور دوبالا ہو گیا، حسن اور خوبصورت ہو گیا، حسن دے اندر اور روشنیاں آ گئیاں. حضرات محترم مصر دے اندر ایسا نوجوان آیا ہے، سارے پاسے ہل چل مچ گئی. مصر اندر ایسا غلام آیا ہے، ایسا غلام آیا ہے، سونا بڑا ہے، خوبصورت بڑا ہے. حضرات محترم سیدنا یوسف علیہ السلام بازار مصر اندر پہنچ گئے، خوبصورت نہات ہو گئے، غسل کر کے کپڑے پہنائے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جدوں مصر اندر پہنچے تھوڑا بہتا یوسف تائی، تھوڑا بہتا یوسف تائی. مولانا عبدالستار مرحوم رحمت اللہ نے ترجمہ کیتا تے کمال کر دیتی. آندے نے تھوڑا بہتا یوسف تائی جے کدی ہاسا آوے جلوہ نور دندہ تھی، جلوہ نور دندہ تھی، باہر چمک نہ جھلی جاوے گلیاں وچ پیا پھردا یوسف، گلیاں وچ پیا پھردا یوسف، شولے دور تک جاون دنداں اوپر چہرے اس دے نور چمکارے مارے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے آقا فرماتے ہیں میں معراج دی رات اسمان تے گیا نا، جدوں میں اس نو جمال ویکھے آئے، جدوں میں خوبصورتی ویکھیے میں سوال کرنا اے اللہ کیڑا ایڈا سونا ہے جنوں حسن عطا کر دیتا ہے. اب دی دنیا ایک پاسے ہوئے، حضرت یوسف پیغمبر نو ایک پاسے بٹھا دیتا جائے، سارے حسین ایک پاسے ہون، سیدنا یوسف پیغمبر ایک پاسے ہوئے. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر نو دسیا اے سونیا محبوب آئے پیارا یوسف جنوں میں نہ حسن عطا کیتا ہے، اتنی خوبصورتی عطا کیتی. حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بازار اندر کہنے لگے رات گزارو صبح منڈی اندر لے کے جاواں گے. ویکھو یوسف علیہ السلام دے نال کتنا ظلم کیتا جا رہا ہے، کتنا آزمائشاں اندر مبتلا کیتا گیا پیغمبر نو. صبح منڈی اندر لے کے جاواں گے، فروخت کران گے، مہنگے داموں وکے گا، پیسے وٹ لواں گے. سلارے قافلہ صبح ہوئی مصر دی منڈی اندر لے آندا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نو فروخت کرن واسطے، بیچن واسطے خریدار بڑے بڑے آئے.
کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے روایات اندر آتا ہے ایک مائی ایک بی بی انہیں گھر دے اندر ایک سوتر دی پکڑیا سوتر پکڑے آیا ہے سوتر وہ لے کے آ گئی تے کہنے لگی اے سوتر لے لو تے اے سونا غلام مینو دے دیو ایک گلاں بھی کر دی ایتھے مولانا نے قلم اٹھایا تے ترجمانی اس انداز نال کیتی ایک مائی ہاتھ سوتر اٹی ایک مائی ہاتھ سوتر اٹی تے روڑا کھڑی مچاوے لے لو سوتر دے دے او یوسف لے لو سوتر دے دے او یوسف تے مالک نو بدلاوے جو عورت مل حضرت یوسف کارن اٹی سوت لے آئی اس دے گھر اس اٹی باجوں اور چیز نہ کائی انہیں سوت پکڑے آئے سوت پکڑ لے آئیے سوتر پکڑ کے لے آئیے آندیا سوتر لے لو تے غلام مینوں دے دے غلام بڑا سونا ہے ہن قیمتاں لگ رہیاں نے کوئی آندا جی انہیں پیسے لے لو کوئی آندا انہیں درہم لے لو اے دو عزیز مصر آیا وزیر خزانہ آیا ہے انہیں دیکھیا غلام بڑا سونا ہے غلام بڑا خوبصورت ہے پیسے پہ لگ دینے پوچھیا سلارے قافلہ نوں دس کنے پیسے لینے کنے دا بیچنا ہے غلام بڑا سونا ہے انہیں کہہ دے برابر سونا رکھ دیتا جائے چاندی رکھ دیتی جائے انہیں درہم دے اندر میں بیچنا چاہنا فروخت کرنا چاہنا سونا رکھ دیتا گیا ایک پاس یوسف پیغمبر نو رکھ دیتا گیا پلڑا پھر بھی باری چاندی رکھ دیتی گئی پلڑا پھر بھی باری یوسف پیغمبر کہنے لگے او کدے مقابلے دے اندر تول دے پہ دے اگر خریدنا چاہتے ہو ایک پاسے کلمہ رکھ دیو ایک پاسے یوسف پیغمبر نو رکھ دیو ایک پاسے توحید والا کلمہ رکھ دیو دوسرے پاسے یوسف نو رکھ دیو پھر پتہ لگے گا یوسف دا مول کیے سونا چاندی یوسف دا مول نہیں نہ سونیا دے مقابلے اندر تولیا جا سکتے ہیں نہ چاندی دے مقابلے اندر تولیا جا سکتے ہیں یوسف پیغمبر نو اللہ پاک نے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا فروخت ہو رہنے سودا کیتا جا رہا ہے اللہ سمان تے بیٹھ کے قرآن بنا رہا ہے تے محبوب کائنات دے سینہ پاک تے نازل کر رہا ہے اللہ فرماتے نے وقال الذی اشتراہ من مصر لامراتہ اکرمی مثواہ عسا حضرات محترم عزیز مصر نے خرید لیا جدو خریدیا تے لے کے آگیا اپنے گھر اندر لے کے آگیا اپنے گھر اندر اپنی بیوی دے کول جدو لے کے آئے تے کہن لگیا ہے میری گھر والی ہے بچہ بڑا سونا ہی بڑے مہنگے دام میں فروخت ہوئے گا بڑے مہنگے داموں بچے گا جدو بیچاں گے بڑے پیسے لبن گے عزیز مصر گلاں پیا کردا ہے اپنی بیوی دے نال اہلیہ دے نال اینفعنا بڑا نفع دے گا اینفعنا او نتخذہ ولدن یا عید کران گے اگر فروخت نہیں کرنا اپنے کول اولاد کوئی نہیں انہوں اپنا بیٹا بنا لواں گے انہوں اپنا لختے جگر بنا لواں گے ایویں دیاں گلاں کر رہے نے حضرات محترم میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے گھر اندر لے آندا گیا جدو عزیز مصر دے گھر اندر سیدنا یوسف علیہ السلام آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے عزیز مصر کہندا ہے جی 80 ٹال سیوا کرنی ہے اے دے چکن چنگے کپڑے پانے نے اینو اچھا کھلانا پلانا ہے اینو پروٹوکول دے نال رکھنا ہے خوبصورت کمرے دے اندر رہائش دینی ہے حضرات محترم عزیز مصر نے گلاں کر لیا اللہ نے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ
ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نہ کمڑیاں نو کی پتا ہے اے ویکدا وکاندا عزیز مصر دے کول آ گیا ہے، مینوں کیڑے عہدے تے لینا چاہنا، مینوں کس مقام تے لے جانا چاہنا۔ حضرات محترم میں قربان جاواں عزیز مصر دے گھر دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام جڑی دی بیوی ہے، جڑا عزیز مصر دی بیوی زلیخا دا نام تفسیر والا لکھیا، بعد کہنے لقب سے زلیخا، او گھر اندر ہے، ٹہل سیوا کر دیے، خدمت کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر اندر جوانی دے مراحل چڑھ دے جا رہے نے، جوان ہوندے جا رہے نے، حسین بڑے نے، خوبصورت بڑے نے، اللہ نے حسن بڑا عطا کیتا ہے، بڑا حسن و جمال عطا کیتا ہے۔ حضرات آج دا نوجوان اٹھے کہندا میں سونا، کوئی کہے میں سونا، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام دے نالوں کیڑا سونا ہے۔ ایک قصہ ساڈے واسطے اصلاح والا قصہ ہے، یہ ساڈے واسطے کوئی ایویں قصہ کہانی نہیں، اس کے اندر اسلام موجود ہے۔ اگر سونا یوسف پیغمبر سی، حسین و جمیل عورت بھی سامنے طاقتاں ملدیاں پیاں نے جوانی دے عالم اندر، لیکن میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام جدو جوان ہو گئے اس گھر دے اندر اللہ پاک نے جناب انہوں علم عطا کر دیتا، علم دے نال نال اللہ پاک نے نبوت دا تاج بھی عطا کرنا سی، خالق کائنات نے مصر دا بادشاہ بھی بنانا سی۔ او یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کر جوان ہو گئے نے، اللہ قرآن دا حصہ بنا چھڑیا۔ اللہ فرماتے نے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، مالک کائنات فرماتے نے یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، جوان ہو گئے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا، اسی انہوں حکمت بھی عطا کر دیتی، جوانی بھی عطا کر دیتی۔ جدو زلیخا نے ویکھیا حسین بڑا ہے، خوبصورت بڑا ہے، اپنے آپ تے کنٹرول نہ کر سکی، ایک دن جدایا جاڑ پان دی کوشش کرنی شروع کر دیتی۔ کی کہندی یوسف علیہ السلام دیا تعریفاں بھی کر دیے، آدھے یوسف اکھاں تیریاں بڑیاں سوڑیاں نے، میں صدقے جاواں یوسف پیغمبر کو جواب کی دین دینے، جوانی ہوئے تھے انجدی ہوئے، حیا ہوئے تھے انجدہ ہوئے۔ حضرات نے نمونہ بنا لے، میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام دی زندگی لکھ جانا اور میں قربان کر دیاں سیدنا یوسف علیہ السلام تو اس لیکن تعریفاں کر دی، آندھی ہے یوسف تیریاں اکھیاں بڑیاں سونیاں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آدھے نے جدو قبر اندر جانا ہے سب تو پہلیاں اکھیاں نے ختم ہو جانا ہے، آدھی تیرا حسن بڑا سونا ہے۔ کہنے لگے یوسف پیغمبر جدو قبر اندر جانا ہے تے حسن مٹی دانا ملیا میٹ ہو جانا ہے۔ اے یوسف تینو اللہ پاک نے سونا بڑا بنایا ہے، خوبصورت بڑا بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں کو جواب دے جا رہے نے، گلنا کری جا رہے نے، آندھی میں تے گیڑے اندر نہیں آ سکدا، میں تے میرے ولاوے اندر نہیں آ سکدا۔ یوسف پیغمبر اس پاسے گل جاندے ہی کوئی نہیں، او تے قبر نو یاد کری جا رہے نے، او تے تقوی دیاں گلاں کری جا رہے نے۔ انہیں پھر دوسرا حربہ اختیار کیتا، اللہ پاک نے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ حضرات محترم 7 دروازے روایات اندر آمدہ 7 دروازے زلیخا نے بند کر لے، تالے لگا دیتے گئے نے، دروازے بند کر دیتے گئے نے۔ آخری کمرے دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام نو بند کیتا گیا ہے، بیٹ بھی سجایا گیا ہے، کمرہ خوبصورت بنایا گیا ہے، خشبوہاں درال معطر کر دیتا گیا ہے، حسین و جمیل عورت بھی سامنے کھڑی ہے، دعوت دیتی جا رہی ہے، دروازے بھی بند نے، ویکھن والا کوئی نہیں۔ آندھی اے یوسف ایتھے کنے ویکھنا ہے، ایک پوتے ہو دیتے کپڑا پا دیتا ہے۔ حضرت یوسف سوال کر دینے اے دیتے کپڑا کیوں پایا ہے؟ آدھی اے دیتے کپڑا اس واسطے پایا ہے اے میرا خدا ہے، اے دے تو میں نو شرم آن دیئے۔ یوسف علیہ السلام فرمان دینے اے بہت تنو شرم پہ آن دیئے، اس مالک کو شرم نہیں آن دی جڑا عرش والا رب اندھیریاں دے اندر بریک پیونیاں دے اندر
اندر دیکھن والا ہے اس رب تو تینو حیا نہیں آندی ہے سبت تو حیا پہ آندی ہے حضرت یوسف علیہ السلام گلاں کر رہے دروازے بند کر دیتے دعوت دے رہی ہے حسین و جمیل بھی ہے خوبصورت بھی ہے حسن بھی عطا کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی دے اندر نے وہ جڑے الفاظ بولے اللہ نے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا ہے اللہ فرماتے نے دعوت دے رہے وقالت حیت لک اے یوسف پیغمبر میری خواہش نو پورا کر میری تمنا نو پورا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کالا اللہ نال ملا لیاں اگو یوسف علیہ السلام کی آدھے نے او کمیں دیاں گلنا پہ کرنی ہے کالا معاذ اللہ کالا معاذ اللہ دی پناہ میں کام نہیں کرانگا انبیاء دی اولادے میں دے کام نہیں کر دے میں کس کار اندر میری تربیتاں ہو رہیاں نے دنو سنبھالن والا کونے او تیرا خامن دیتا میری تربیتاں کر رہے ہیں جدے کھار اندر کھائی دے او دے کار دے ڈاکا نہیں ماری دا جدے کار اندر کھائی دے او دے کار اندر ظلم تشدد نہیں کری دا حضرت یوسف علیہ السلام گلنا کر رہے نے دعوت دے رہی ہے قالت حیت لک حضرت یوسف پیغمبر فرماتے ہیں قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون جڑے ظلم کرنے والے نے کدے فلا نہیں پاندے کامیاب نہیں ہوندے آؤ بات اینڈ وال لے کے جی ٹائم وعدہ جا رہا ہے حضرات محترم توجہ کرے آجے میں گل اینڈ وال لے کے جانا چاہنا بات بڑی لمبی انشاءاللہ اندہ جمعہ دے اندر بات ہوئے گی حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے دے اندر کال اللہ نال مل گئی ہے اللہ نال مل گئی ہے اللہ نوادے نے اے سونے مالکہ دروازے بند نے عزتاں بچان والا تو ہیں عزتاں بچان والا تو ہیں تالے لگے نے دروازے بند کر دیتے گئے نے میں اس کمرے دے اندر بنداں اللہ فرماتے نے میرے پیارے یوسف اے میرے پیارے یوسف وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ اے میرے پیارے یوسف پیغمبر اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے یوسف نکلنا تیرا کام میں دروازے کھولنا میں عرش والے رب دا کام میں اے بے خون جوانی بچن لگی ہے حسن بچن لگی ہے میں قربان جامع دعوتہ دیتیاں جا رہیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام آدھے نے اللہ تاڑے بھی لگے نے دروازے بھی بند نے اللہ فرماتے نے یوسف جڑا پھونچو کڑ کے مصر اندر ریان والا رب تینو مصر دے عزیز مصر دے کار اندر لیان والا رب اگر ایتھے لیا سکتا ہے تے تینو ایتھو بھی بچا سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دیا کالا اللہ نال مل پئیاں اللہ فرماتے ہیں یوسف بجنا تیرا کام میں تالے کھولنا میرا کام میں یوسف پیغمبر میں قربان جامع توڑ لگا دیتی پاج دے جاڑے نے اللہ نے توڑ دا ذکر بھی قرآن اندر بیان کیتا ہے انی تیزی نال جا رہے نے پیچھو زلیخا نے پھڑنا چاہیا پاج کے آخری دروازے کو پہنچ گئے جدو آخری دروازہ کھلیا تے حضرت یوسف علیہ السلام دا ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام دے پیچھے ہاتھ زلیخا دا اس طرح پکڑیا کمید نو جدو کمید نو پکڑیا تے زور نال کھینچے آئے محسوس ہوندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایڈی سپیٹ نال جاندے ہونگے انی تیزی نال جاندے ہونگے یوسف پیغمبر میں قربان جاواں برائی تو بچن واسطے بے حیائی تو بچن واسطے یوسف پیغمبر اپنا دامن بچان واسطے انی سپیٹ نال جا رہے ہیں اللہ سجلال نے قرآن دا حصہ بنا چھڑے ہے اللہ فرماتے نے مالک کائنات دا قرآن وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ
جدو دروازے تک پہنچے نا آخری دروازہ کھلیا پچھو یوسف پیغمبر دا کرتا پھٹ گیا ہاتھ اندر زلیخا دے کرتے دا ٹکڑا جس زمین تے گر گیا جلدی نہ لوٹے اگو عزیز مصر کھڑا نظر آیا اس بی بی نے نالی گلنا بدل لیا نالی پینترا بدل لیا اگو کی آندیے تیرا کی خیال ہے اگر تیرے کار والی تے بری نظر نہ لویکھے آ جائے تو کر لے دیا تربیتا تو لے آئے نو کار اندر تو لے آ بڑا خوبصورت نوجوان ہے دے پیسے بٹانگے تو لے آ نوجوان کہنا نوجوان ہے عزیز مصر نے تو گل سنی اے بڑیاں غصے نال گلنا کر رہی ہے بڑے غصے نال کتے عزیز مصر نو اس طرح گرم کر رہی ہے غصے اندر لے آ رہی ہے اس وقت ہی انو جیل اندر بند کر دیتا جائے یا کسی عذاب اندر مبتلا کر دیتا جائے بدلہ لے آ جائے انہیں تیری عزت ہاتھ پایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے جدو گلنا کر رہی ہے پھر آخر یوسف پیغمبر بولی اللہ نے قرآن دا حصہ بنایا ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن دا حصہ بنایا ہے حضرات محترم گلنا بڑیاں لمیاں نے بلکہ میرا دل کردا ہے اتھے گل مکا دیتا جائے انشاءاللہ اگلے جمعے تو پھر انشاءاللہ اگلی گل چلاواں گے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو اس قصے نو سمجھ کر کے اپنی جوانی دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین